پناہ مدینہ پسند ہے اور عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے، عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے، تو عباس کا علم ہے رسولوں، عباس کا علم ہے رسولوں کی آرزو، لیکن علم کو مشق سکینہ پسند ہے، لیکن علم کو مشق سکینہ پسند ہے۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ اور نہ محبت نہ مودت نہ ویلا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ سورج نہ قمر اور نہ ستارے مانگے، نہ کبھی آگ نہ ٹھنڈک نہ ضیاء مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو آ گئے حضرت عباس علی کے گھر میں، آ گئے حضرت عباس علی کے گھر میں، آ کے عباس نے بس کرب و بلا مانگی ہے، آ کے عباس نے بس کرب و بلا مانگی ہے۔ اور اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے، اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے۔ آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے، آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے، اور فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے۔ اور شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو، شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو، میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے، میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ کرب و بلا میں بانو پکاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، یہ سونا ہے جنگل کہاں سو رہے ہو، یہ سونا ہے جنگل کہاں سو رہے ہو، کہیں ڈر نہ جانا اکیلے ہو بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، خفا ہو کہ بیٹا کہاں چھپ گئے ہو، خفا ہو کہ بیٹا کہاں چھپ گئے ہو، بلاتی ہوں تم کو اب آتے نہیں ہو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، کہاں حلق نازو کہاں تیر شوبہ، کہاں حلق نازو کہاں تیر شوبہ، لگایا ہے ظالم نے تم کو اے بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، ضعیفی میں چھوڑا ہے بابا کو تم نے، ضعیفی میں چھوڑا ہے بابا کو تم نے، جیے گا وہ کیسے تیرے بعد بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، یہ کم سن سا سن تھا میرے لال اصغر،
یہ کم سن سا سن تھا میرے لال اصغر، ملا ایک قطرہ بھی پانی نہ تم کو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، میرا چاند بدلی میں کیسے چھپا ہے، میرا چاند بدلی میں کیسے چھپا ہے، بتا دو اے عالم بیاں کر کے سب کو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ میرے لال آؤ۔ تمام مومنین میں اللہ سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لے آئیے۔ سالانہ مجلس عزا مرحوم عباس نواز صاحب کے عزا خانے کی منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور نظام مس کے فرائض جناب فضل فتح پوری صاحب فرمائیں گے، اور چند شعراء کرام منظومے نذران عقیدت پیش کریں گے، جناب شبروز کانپوری صاحب، جناب معروف صفصفی صاحب، جناب مسرت لکھنوی صاحب، جناب حضرت عباس صاحب، جناب پرویز شیخو صاحب، جناب ہمایوں صاحب اپنے مخصوص انداز سے اپنا کلام پیش کریں گے۔ تمام اہل اللہ سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ سالانہ مجلس عزا مرحوم عباس نواب صاحب کے عزا خانے کی منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا، جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا، بن بلائے جو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، بن بلائے جو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، لے جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا، دے جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا، اس کا ترتیب یہ قرآن سے رشتہ ہوگا، اس کا ترتیب یہ قرآن سے رشتہ ہوگا، ہے یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا، غیر ہو کر بھی طرفدار عزا دیکھتا ہے، غیر ہو کر بھی طرفدار عزا دیکھتا ہے، ہو نہ ہو اس نے تبرک کبھی کھایا ہوگا، ہو نہ ہو اس نے تبرک کبھی کھایا ہوگا، تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں، تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں، مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا، مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا، حد سے کہتے وہ واقع ہیں کہ مر جائیں سبھی، حد سے کہتے کورونا کے ہیں مر جائیں سبھی، کربلا بولی عزاداروں سے جینا ہوگا، کربلا بولی عزاداروں سے جینا ہوگا، 5 افراد کی مجلس کی اجازت تھی ملی، 5 افراد کی مجلس کی اجازت تھی ملی، پنجے تن آئیں گے روشن عزا خانہ ہوگا، پنجے تن آئیں گے روشن عزا خانہ ہوگا۔ تمام مومنین میں اللہ سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لے آئیے۔ سالانہ مجلس عزا مرحوم
عباس نواب صاحب کے عزا خانے کی منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرشی عزا پہ تشریف لے آئیں۔ اجل کی شان زمانے کو ہم بتائیں، اجل کی شان زمانے کو ہم بتائیں، اسے حیات کی صورت گلے لگائیں۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر، یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر چراغ مدحت آل نبی جلائیں، چراغ مدحت آل نبی جلائیں۔ جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگائے، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگائے۔ یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے مرنے کو خوف لائے، یہاں جو آئے مرنے کو خوف لائے۔ انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلائے، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلائے۔ تمام مومنین میں اللہ سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لے آئیے۔ سالانہ مجلس سے عزا تمام مومنین میں اللہ سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لے آئے۔ سالانہ مجلس سے عزا مرحوم عباس نواب صاحب کے عزا خانے کی منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرشی عزا پہ تشریف لے آئیں۔ تمام مومنین میں اللہ سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لے آئیں۔ سالانہ مجلس سے عزا منعقد ہوگی مرحوم عباس نواب صاحب کے عزا خانے کی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجرے خلق نے ان کیا کیا ہاں دیکھا، پر کہیں سیتے پیغمبر سنا آقا، ہاں دیکھا، مجرے خلق نے میں نے دیکھا عالم
میں نے دیکھا لب شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا، ہاں دیکھا مجرے خلق نے، میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا، مجرے خلق نے ایک گٹھری شہدی پوشت پہ لائے، اس میں ایک گٹھری شہدی پوشت پہ لائے، اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا، ہاں دیکھا، مجرے خلق نے کہتی تھی زینب موسر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب موسر
رات کو خواب میں اوریا سر زہرا ہاں دیکھا خلق نے. تمام مومنین محلہ سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لے آئیں. سالانہ مجلس رضا مرحوم عباس نواب صاحب کے رضا خانے کی منعقد ہوگی. اس مجلس کو عالی جناب مولانا شبیر علی وارسی صاحب خطاب فرمائیں گے. جو حضرات باہر ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرشی ادب تشریف لے آئیں. اور ہمارے اہل محلہ کے شعراء کرام سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف لے آئیں. جناب مسرت لکھنوی صاحب، جناب محترم اظہر عباس صاحب، جناب پرویز شیخو صاحب، جناب ہمایوں صاحب. اور میں گزارش کروں گا جناب ہمایوں صاحب سے کہ اپنے مخصوص کلام سے نوازیں. آواز بلند نعرہ صلوات. چار مصرے مولا عباس کے حوالے سے سماعت فرمائیں. چلا چلا جری اتنی روانی میں چلا جری اتنی روانی میں سوئے میدان جاتے تھے. علی جیسے جوانی میں سوئے میدان جاتے تھے. علی جیسے جوانی میں چلا ہے خیمہ شہر سے. جری اتنی روانی میں سوئے میدان جاتے تھے. علی جیسے
سے جوانی میں اگر عباس کے ہوٹوں کو نہر القمہ چھو لے، اگر عباس کے ہوٹوں کو نہر القمہ چھو لے، سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ شکریہ شکریہ۔ اگر عباس کے ہوٹوں کو نہر القمہ چھو لے، سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ چلا ہے خیمہ شہر سے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کے سب کو۔ ایک مطلع 2-3 شعر مولا علی کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضور توجہ چاہوں گا آپ کی فرمائش پہ جو نقطہ بنتا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل۔ جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر۔ یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے۔ اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے
ہیں اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے جو نقطہ بن کے. آخری شعر پہ توجہ چاہوں گا. یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن اور ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے. یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے اسی کا ذکر. جو حضرات باہر ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز پیشخانی سے ہو چکا ہے اور سالانہ مجلس اعضا مرحوم عباس نواز صاحب کے خانی منعقد ہوگی. اس مجلس کو عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب عطا فرمائیں گے اور مولانا ہمارے موصود تشریف لا چکے ہیں. تمام اہل ملت سے گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف لے آئیں. اب میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا جناب اظہر عباس صاحب سے کہ اپنی مخصوص کلام سے نوازیں. آواز بلند نعرہ صلوات. سلوات جو صاحب کے کچھ مصدق میں تھے 4-6 اشعار کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. دشتے ثبات عزم ہے دشتے بلا و غم. دشتے ثبات عزم ہے دشتے بلا و غم. صبر مسیح ہے جرأت سقراط کی قسم. صبر مسیح ہے جرأت سقراط کی قسم. اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے. جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین. جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین. جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین. جس کا وجود فقر مشیت تھا وہ حسین. سانچے میں ڈھالنے کے لیے پر حیات کو. ایک سلام کے کچھ شعر ہیں جناب اصغر کی.
मार के क़ुव्वत इस्लाम के जौहर, 6 माह की मुद्दत में क़यामत के बराबर, नन्हे से मुजाहिद अली असग़र नन्हे से मुजाहिद अली असग़र मकसद था विलादत का फ़क़त कार शहादत, ये बात हुई और किसी को न मयस्सर, यकता है तेरे खून में डूबी हुई तस्वीर, तारीख दिखाती नहीं ऐसा कोई मंजर, बाबा के सबंदाज हैं, दादा के तरीक़े, नींद आ गई रेती पे, ना तकिया है ना बिस्तर, उलझे हुए बालों पा फिदा शाम शबे गम, टूटी हुई नब्ज़ों पे सितारों की निछावर, ढलकी हुई गर्दन पा यदुल्लाह के बोझ से, सूखे हुए होठों पे तसद्दुक़ लबे कौसर, चितवन में छुपाए हुए अकबर की जवानी, मुट्ठी में दबाए हुए सज्जाद के जौहर, आँखों में छलकता हुआ मासूम तबस्सुम, गर्दन से टपकता हुआ खूने दिल मादर, में है सब तेरे बचपन का सलीखा, तू मौत की आगोश में आया था हुमक्कर, जिस वक्त हुई मोहर तेरे ज़ख्म गुलू की, पूरा हुआ शबीर के इसार का दफ्तर, आराम से सोए शबे आशूर के जागे, लोरी तुझे देता है तेरा नज्म सुखनवर, नन्हे से मुजाहिद अली असग़र अली असग़र।
اردو پڑھیں. جناب عالی رضا صاحب کا سلام اور ناصر جہاں صاحب نے پڑھا ہے پاکستان. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب بودتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نروے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیار تجھوں کے جام حاضر ہے، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پکے سوتی تھیں اب کہاں بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہوئے سویرے میں، کہاں ہو شام غریبات کے گپ اندھیرے میں، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی
तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढूं, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया, कहाँ ढूंढूं। ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है को भी उजड़ी। नए लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज। शरीक हक़्क़ा दुरूदो सलाम पैगंबर, सलाम सैयदे लौला के लुटे घर पर, सलाम मोहसिने इस्लाम खत्तन लाशों, सलाम तुम पा शहीदों के बे कफन लाशों, सलाम तुम पा रसूलो बुतूल के प्यारों, सलाम मेरे शहादत के गिर्द सैयारों। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जो हजरात बाहर हैं उनसे दरबसा गुजारिश है कि फर्श अदब तशरीफ भी हैं। सालाना मजलिस रज़ा मरहूम अब्बास नवाज साहब के रज़ा खानी मुनक़िद होगी। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना शबीर अली वासी साहब अता फरमाएंगे। मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा जनाब परवेश को साहब से कि अपने मखसूस कलाम से नवाजें। आवाज़ें बुलंद नारे सलवात। बराए मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आने ना दूंगा कब्र में मुनकिर नकीर को, आने ना दूंगा कब्र में मुनकिर नकीर को, कह दूंगा साफ साफ मुबश्शिर बशीर को। मेरे इमाम बारा है मुझसे हिसाब क्या, मेरे इमाम बारा है मुझसे हिसाब क्या। जाते हो या बुलाए जनाबे अमीर को,
آنے نہ دوں گا قبر میں. فاتحہ برائے شہدائے کربلا اور اسیران کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. میر مونس اعلی اللہ مقامہ کے تصنیف کردہ بڑے جگر سوز دل سوز بند ہیں. امید کرتا ہوں کہ رومال فاطمہ زہرا سلام اللہ خالی نہیں جائے گا. لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین. چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. ہائے دی صدا لاشے پسر آن یہ لے جا بانو. دی صدا لاشے پسر آن یہ لے جا بانو. اور چد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو. چد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو. دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے. یہ نور نظر مرتا ہے. اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے. منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے. ہائے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون بہتا ہے. ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے. ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے. پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا. مضطرب ہو گئیں ناموں سے رسول دو سرا. کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا. فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر سے ردا. ہائے پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر. او بانو گھبرا کے کلے سر نکل آئی باہر. بانو گھبرا کے کلے سر نکل آئی باہر. شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈال. ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کے ہے میرے لال. کیا غضب ہو گیا ہے بادشاہ نے
خصال راسایانہ میرے بچے کو 18واں سال ہائے ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے اور کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے لاش اکبر کی جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف ہیں. میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب مسرت لکھمی صاحب سے کہ اپنے مخصوص کلام سے نوازیں. آواز میں نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا. شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا اور حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا. حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا. اب بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید. بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید. ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا. ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چوتھے امام کی شان میں پیش خدمت ہے کہ سید سجاد سے جو آشنا ہوتا نہیں. سید سجاد سے جو آشنا ہوتا نہیں اس کے سجدوں میں کہیں کوئی مزہ ہوتا نہیں. اس کے سجدوں میں کہیں کوئی مزہ ہوتا نہیں. عظمتیں جو جانتا ہے سید سجاد کی. عظمتیں جو جانتا ہے سید سجاد کی. شیطنت سے اس بشر کا واسطہ ہوتا نہیں. شیطنت سے اس بشر کا واسطہ ہوتا نہیں. خون میں بھرپور جس کے الفت سجاد ہو. خون میں بھرپور جس کے الفت سجاد ہو وہ کسی بھی مرحلے میں بے وفا ہوتا نہیں. وہ کسی بھی مرحلے میں بے وفا ہوتا نہیں. اور جو حمایت میں کسی مظلوم کے بولے نہیں. جو حمایت میں کسی مظلوم کے بولے نہیں اس کی بخشش کا کوئی بھی راستہ ہوتا نہیں. اس کی بخشش کا کوئی بھی راستہ ہوتا نہیں. اور کربلا میں حضرت سجاد نہ ہوتے اگر. کربلا میں حضرت سجاد نہ ہوتے اگر کیا ہوئے ظلم و ستم اس کا پتہ ہوتا نہیں. کیا ہوئے ظلم و ستم اس کا پتہ ہوتا نہیں. مانگیے دل سے دعائیں سید سجاد سے. مانگیے دل سے دعائیں سید سجاد سے. دکھ کسی کا ایک بھی ان سے چھپا ہوتا نہیں. دکھ کسی کا ایک بھی ان سے چھپا ہوتا نہیں. اور سر جھکاتا ہی رہے گا جبر و استبداد میں. سر جھکاتا ہی رہے گا جبر و استبداد میں. جس کا دل سجاد کے در پر جھکا ہوتا نہیں. جس کا دل سجاد کے
در پر جھکا ہوتا نہیں اور پیروی سجاد کی انسان کو کرتی ہے بلند. پیروی سجاد کی انسان کو کرتی ہے بلند. مال و دولت کے سبب کوئی بڑا ہوتا نہیں. پیروی سجاد کی انسان کو کرتی ہے بلند. مال و دولت کے سبب کوئی بڑا ہوتا نہیں اور دشمن سجاد کی دنیا میں یہ پہچان ہے. دشمن سجاد کی دنیا میں یہ پہچان ہے. اس کے گھر میں فرش مجلس کا بچھا ہوتا نہیں. اس کے گھر میں فرش مجلس کا بچھا ہوتا نہیں. اور کیسے بھی حالات ہوں لیکن مسرت سے کبھی، کیسے بھی حالات ہوں لیکن مسرت سے کبھی الفت سجاد کا سجدہ قضا ہوتا نہیں. الفت سجاد کا سجدہ قضا ہوتا. تو حضرات باہر ہیں، ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرشی ادب تشریف لے آئیں اور سالانہ مجلس اعزاز مرحوم عباس نواب صاحب کے عزاخانی کی منعقد ہو رہی ہے. اس مجلس کو عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ہیں چند شعراء کرام جو ہمارے مہمان ہیں، جناب شبروز کانپوری صاحب، جناب معروف سرسوی صاحب اور جناب فضل فتح پوری صاحب نظامت کے فرائض انجام دیں گے. نعرہ صلوات اور صاحب کے استقبال کے لیے چند شعر شہید محسن نقوی صاحب کی منقبت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا. نعرہ صلوات. شبروز بھائی شہزادی کونین کی مناسبت سے ہے. کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح النمی ہے صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. معروف بھائی حاصل کہا دماغ کو عرفان فاطمہ، حاصل کہا دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بری ہے نقشِ امکان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب ہو سنبلو ریحان فاطمہ، حسنین جب ہو سنبلو ریحان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اس کو
اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے آخری شعر، اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ، شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا جناب فضل فتح پوری صاحب سے کہ نظامت کے فرائض انجام دیں۔ نعرہ صلوات۔ جو افراد ابھی بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز مکمل طور پہ ہو چکا ہے۔ جو افراد بنا کسی ضرورت کے ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں سے گزارش ہے، بچوں سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز مکمل طور پہ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ ایک بہترین منزل نظم سے گزر رہے ہیں۔ ہماری آج کی اس فہرست میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام بھی تشریف لائے ہیں، جناب ذکی صفی پوری صاحب، جناب شبروز کانپوری صاحب، جناب معروف سرسوی صاحب۔ اس مجلس میں خطابت کے فرائض کو انجام دیں گے خطیب اہل بیت، ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا شبیر علی وارسی صاحب قبلہ۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز مکمل طور پہ ہو چکا ہے۔ ایک کے بعد ایک شعراء کرام آپ کے حوالے مجھے کرنے ہیں۔ فرش مجلس کا بچھایا ہے زمیں پر رکھ دو، فرش مجلس کا بچھایا ہے۔ بہترین خطیب، بہترین ذاکر جناب شاہد رائے بریلوی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ فرش مجلس کا بچھایا ہے زمیں پر رکھ دو، فرش مجلس کا بچھایا ہے زمیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ یہیں پر رکھ دو، فرش مجلس کا بچھایا ہے زمیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ یہیں پر رکھ دو، تو کر کے اٹھا ہوں ابھی شاہ کے در پہ سجدہ، لاؤ اب شمس و قمر میری جبیں پر رکھ دو، کر کے اٹھا ہوں ابھی شاہ کے در پہ سجدہ، لاؤ اب شمس و قمر میری جبیں پر رکھ دو۔ ابھی آپ شہزادی کے حوالے سے شعر پیش کر رہے تھے، مجھے یاد آ گیا جناب عباس رضوی صاحب، ایک ہی سجدے میں ہو جاتی ہے دلہن زندہ۔ جہاں جہاں تک بھی میری آواز جاری ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد میں اب آواز نہیں دوں گا آپ کو، انشاءاللہ آپ خود تشریف لے آئیں گے۔ ایک ہی سجدے میں ہو جاتی ہے دلہن زندہ، جناب ذکی صفی پوری صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ ایک ہی سجدے میں ہو جاتی ہے دلہن زندہ، زندگی موت کی وادی سے پلٹ آتی ہے۔ ایک ہی سجدے میں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، ایک ہی سجدے میں ہو جاتی ہے دلہن زندہ، ایک ہی سجدے میں ہو جاتی ہے دلہن زندہ، زندگی موت کی وادی سے پلٹ آتی ہے، تو لفظ کن کہتی ہیں جس وقت جناب زہرا، لوح محفوظ پر تحریر بدل جاتی ہے۔
لفظ کن کہتی ہیں جس وقت جناب زہرا، لوحے محفوظ پر تحریر بدل جاتی ہے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں جناب ذکی صفی پوری صاحب کی بارگاہ میں وہ آئیں اور منظوم نذرانہ عقیدت سے لوگوں کو قلوب منور فرمائیں۔ آپ سب استقبال کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ معزز سامعین حضرات السلام علیکم۔ بس تمہید کی ضرورت نہیں ہے، بس 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ پرورش پائی ہو اسلام نے جس کے گھر میں، پرورش پائی ہو اسلام نے جس کے گھر میں، حق نہیں اس کا تو اسلام پہ حق اس کا ہے۔ پرورش پائی ہو اسلام نے جس کے گھر میں، حق نہیں اس کا تو اسلام پہ حق کس کا ہے۔ ارے ذکر سرور نہ کرو گے تو نبی پوچھیں گے، بے عمل کون ہے یہ سادہ ورق کس کا ہے۔ بے عمل کون ہے یہ سادہ ورق کس کا ہے، بے عمل کون ہے یہ سادہ ورق کس کا ہے۔ 4 مصرع اور سماعت فرمائیں کہ دیکھو جو عاشقان رسالت مآب ہیں، دیکھو جو عاشقان رسالت مآب ہیں، انسان اس جہاں میں وہی کامیاب ہیں۔ دیکھو جو عاشقان رسالت مآب ہیں، انسان اس جہاں میں وہی کامیاب ہیں۔ ارے بیعت کا ایک سوال کیا تھا یزید نے، کرب و بلا کے پاس 72 جواب ہیں۔ کرب و بلا کے پاس 72 جواب ہیں۔ کرب و بلا کے پاس 72 جواب ہیں۔ اور ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرمائیں کہ ذکر حسین دین ہے ایمان کی جان ہے، ذکر حسین دین ہے ایمان کی جان ہے، باقی اسی سے کعبہ و قرآن کی شان ہے۔ ذکر حسین دین ہے ایمان کی جان ہے، باقی اسی سے کعبہ و قرآن کی شان ہے۔ بتلا دو ہرملاکوں کے اصغر کے پاس بھی، بتلا دو ہرملاکوں کے اصغر کے پاس بھی، سوکھی زباں کا تیر لبوں کی کمان ہے، سوکھی زباں کا تیر لبوں کی کمان ہے۔ مجبوریاں تو دیکھے کوئی ذوالفقار کی، مجبوریاں تو دیکھے کوئی ذوالفقار کی، 2 زبان ہوتے ہوئے بے زبان ہے، 2 زبان ہوتے ہوئے بے زبان ہے، 2 زبان ہوتے ہوئے بے زبان ہے۔ ایک مطلب 3 شعر زحمت تمام مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح، ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں، ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح، سمٹے آنسو کی طرح پھیلے سمندر کی طرح۔ ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح، سمٹے آنسو کی طرح پھیلے سمندر کی طرح۔ کون ہے حضرت عباس دلاور کی طرح، کون ہے حضرت عباس دلاور کی طرح، فوج اعداء کو نظر آئے جو حیدر کی طرح، فوج اعداء کو نظر آئے جو حیدر کی طرح۔ ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں دشمن دین، ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں دشمن دین، ورنہ دل میں ہم اتر جائیں گے خنجر کی طرح، ورنہ دل میں ہم اتر جائیں گے خنجر کی طرح۔ اور جانشین بننے کا ارمان تو بہت تھا لیکن، جانشین بننے کا ارمان تو بہت تھا لیکن، ذوالشیرہ میں نہ اٹھا کوئی حیدر کی طرح، ذوالشیرہ میں نہ اٹھا کوئی حیدر کی طرح، ذوالشیرہ میں نہ اٹھا کوئی حیدر کی طرح۔ بولے عباس جری اذن جو مولا دے دیں، بولے عباس جری اذن جو مولا دے دیں، نہر ہاتھوں پہ اٹھا لوں در خیبر کی طرح۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار سنا رہے تھے جناب ذکی صفی پوری صاحب۔ آئیے حضرات میں ایک بہترین ترنم جناب شبروز کانپوری صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے، جو افراد ابھی بھی باہر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ جناب شبروز کانپوری صاحب کے استقبال میں ایک مطلع 2-3 شعر۔ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا۔ ذکی صاحب درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا۔ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا۔ منافق سے
علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے؟ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے؟ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، خالی سر ہلائے گا۔ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے؟ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا۔ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے؟ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، خالی سر ہلائے گا۔ تو کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں، یہ سوچ کر مجھ کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا۔ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں، یہ سوچ کر مجھ کو یہ بچہ جب بڑا، آخری شعر، یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا۔ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا۔ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزاروں جناب شبروز کانپوری صاحب کی بارگاہ میں آپ سب استقبال کریں بآواز بلند نعرہ سلام۔ حاضرین مجلس، کافی دیر سے آپ ماشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے فرش عزا پر، بہت سے لوگ تو کرسی پر ہی بیٹھے ہیں لیکن جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں ان کو سلام کرتا ہوں۔ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے، اس لیے بہت زیادہ چونکہ میں اس مجلس میں میزبان کے طور پر آیا ہوا ہوں اور میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت اختصار سے، اور میں چاہتا ہوں کہ معروف بھائی کافی کچھ اپنے خیالات آپ تک منتقل کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ سوائے الفت آل محمد خدا سے کوئی فرمائش نہیں ہے، سوائے الفت آل محمد خدا سے کوئی فرمائش نہیں ہے۔ محبت بس چکی 14 کی اس میں، محبت بس چکی 14 کی اس میں، ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے دل میں گنجائش۔ دیکھیے حضرات جو باہر بیٹھے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جب تک میں پڑھ رہا ہوں آپ باہر ہی بیٹھے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر آواز جا رہی ہے، لیکن جب ہمارے مہمان معروف سرسیوی صاحب اور شبیر علی وارثی صاحب چونکہ وہ کولکاتہ سے تشریف لائیں اور معروف بھائی سرسی سے مراد آباد سے تشریف لائیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ میزبان ہونے کا فرض ادا کریں اور فرش عزا پر آپ تشریف جلد سے جلد لے آئیں۔ ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے۔ ابھی بہت سے جب عزاداری کا موسم آتا ہے، 1 محرم سے 10 محرم اور 2 مہینہ 8 دن، اتنی باتیں عزاداری کے خلاف بولی جاتی ہیں۔ میں نے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ در حسین پا کر جھکا دے سر اپنا، ادھر ادھر تو کہاں بے سکون دوڑتا ہے۔ دعائیں چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ در حسین پا آ کر جھکا دے سر اپنا، ادھر ادھر تو کہاں بے
है। खिलाफ मातम शबीर भौंकने वाले, तेरी रगों में उमैया का खून दौड़ता है, तेरी रगों में, जिंदाबाद सलामत रहिए, नारा हैदरी, तेरी रगों में उमैया का खून दौड़ता है, तेरी रगों में उमैया का खून दौड़ता है। एक मतलब दो शेर, ये रदीफ का लुत्फ लीजिएगा, समाअत फरमाएं। जब हमारे घर में, शायद भाई, सामाने सफ़े बांधा गया, जब हमारे घर में सामाने सफ़े बांधा गया, साथ में नादे अली का भी असर बांधा गया, साथ में नादे अली का भी असर बांधा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें हजरात, मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब। मेरी गुजारिश है बाहर बैठे हुए मोमिनीन से, मुझको मालूम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरात, मुझको मालूम है कि ये हॉल और ये कुर्सियां जितनी भी हैं ये अभी सब पुर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही अगर पुर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें हजरात। शबीर भाई सुनिएगा। जब हमारे घर में सामाने सफ़े बांधा गया, साथ में नादे अली का भी असर बांधा गया। इससे अच्छी दाद बोला गया, इनसे अच्छी दाद इस शेर पे कहीं नहीं मिलेगी। शेर सुनिएगा। जिसने भी खोली ज़बां आले मोहम्मद के खिलाफ, जिसने भी खोली ज़बां आले मोहम्मद के खिलाफ, लानतों की बेड़ियों में वो बशे बांधा गया, लानतों की बेड़ियों में वो बशे बांधा गया। शेर सुनिए, बहुत बड़ा शेर है। करबला का रन किया है सर बहातर ने, मगर करबला का रन किया है सर बहातर ने, मगर जीत का सेहरा अली असगर के सर बांधा गया, जीत का सेहरा अली असगर के सर बांधा गया, जीत का सेहरा अली असगर के सर बांध। एक सलवात पढ़ दें हज़रात, बस आखिरी कलाम में एक मतला चंद शेर, आखिरी कलाम में एक मतला चंद शेर, उसके बाद मैं पूरा वक्त मैं मारूफ भाई को और शब्बीर वारसी साहब यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये हमारे हसन भाई का एक हुक्म है वो पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। एक अच्छा, एक सलवात पढ़ दें हज़रात। शब्बीर भाई ने ये मेरे ख्याल से बिलग्राम में पढ़ा था मैंने, समाअत फरमा लें, वही पढ़ दे रहा हूँ कलाम तो। हसन भाई का एक हुक्म है, जी, एक नौहा आया था, अलम बरदार आता है, तो उसकी एक कॉपी निकाल दी गई थी, कोई जर्रार आता है, तो मैंने जवाब देने की कोशिश की है, समाअत फरमाएं। पत्थरों को दूरे शहवार कहा जाने लगा, रेत को आहनी दीवार कहा जाने लगा, बुग़्ज़ हैदर में हुए ऐसे भी पागल कुछ लोग, अब भगौड़ों
بھگوڑوں کو بھی جرار کہا جانے لگا. بہت پرانا کلام ہے, بس میں یہ کلام ہی پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ قبلہ شبیر واقعی صاحب نے حکم دے دیا ہے. حکم کی تعمیل میں سماعت فرما لیں. جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا, جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا, اس کے پہلو میں سکینہ کا چچا بیٹھ گیا, اس کے پہلو میں سکینہ کا چچا بیٹھ. فخر کیجئے گا اپنے اوپر, سماعت فرمائیں. فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب, مادر شہر کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا, مادر شہر کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا. ترکیب سماعت فرمائیں. دعائیں چاہتا ہوں شعراء کرام سے خاص توجہ. میں خیالوں میں در جنت پہ تھا کہ عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا, تھا کہ عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا, جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا. اب جس شعر کے لیے قبلہ نے اس کلام کا حکم دیا, سماعت فرمائیں. ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور, لیکن چیختے مفتی کا گلا بیٹھ گیا, چیختے مفتی کا گلا بیٹھ گیا. ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور, لیکن چیختے مفتی کا گلا بیٹھ. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اب میں ایک بار پھر سے, مجھ کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے, میں گزارش کر رہا ہوں جو لوگ باہر بیٹھے ہوں وہ لوگ اندر آ جائیں جلد سے جلد. نعرہ سلمان. جناب شبروز کانپوری صاحب بہترین اشعار سنا دیے جناب شبروز کانپوری صاحب نے. جو افراد ابھی بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے اس لیے کہ ہمارے مہمان بڑی دور سے تشریف لائے. جناب معروف سلسلی صاحب, ان کو سماعت کرنا ہے. رن میں کہنے لگے سرور نہیں چلنے دیں گے, رن میں کہنے لگے سرور نہیں چلنے دیں گے. تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. جناب معروف سلسلی صاحب آپ کے حوالے. رن میں کہنے لگے سرور نہیں چلنے دیں گے, گردنیں صبر پہ خنجر نہیں چلنے دیں گے. جلدی جلدی سنتے جائیے. رن میں کہنے لگے سرور نہیں چلنے دیں گے, گردنیں. تھوڑا سا بھائی آپ لوگ آگے آ جائیے, اٹھ کے آگے آ جائیے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. رن میں کہنے لگے سرور نہیں چلنے دیں گے, گردنیں صبر پہ خنجر نہیں چلنے دیں گے. تو ہرملا تیروں کما اپنے اٹھا کر لے جا. ہرملا شاہی صاحب, ہرملا تیروں کما اپنے اٹھا کر لے جا.
ان کو رن میں علی اصغر نہیں چلنے دیں گے. رن میں کہنے لگے سرور نہیں چلنے دیں گے. گردنِ صبر پہ خنجر نہیں چلنے دیں گے. ہرملا تیرو کما اپنے اٹھا کر لے جا. ان کو رن میں علی اصغر نہیں چلنے دیں گے تو آئینہ رکھیں گے محفوظ عزاداری کا. اس پہ ہم ایک بھی پتھر نہیں چلنے دیں گے. رن میں کہنے لگے سرور نہیں چلنے دیں گے. گردنِ صبر پہ خنجر نہیں چلنے دیں گے. ہرملا تیرو کما اپنے اٹھا کر لے جا. ان کو رن میں علی اصغر نہیں چلنے دیں گے. آئینہ رکھیں گے محفوظ عزاداری کا. اس پہ ہم ایک بھی پتھر نہیں چلنے دیں گے. اپنے ہونٹوں پر رکھو, اپنے ہونٹوں پر رکھو حضرت عباس کا نام. اپنے ہونٹوں پر رکھو حضرت عباس کا نام. یہ کہیں بھی تمہیں ڈر کر نہیں چلنے دیں گے. اپنے ہونٹوں پر رکھو حضرت عباس کا نام. اپنے ہونٹوں پر رکھو حضرت عباس کا نام. یہ کہیں بھی تمہیں ڈر کر نہیں چلنے دیں گے. کٹ گئے سر, شعر حاضر کرتا ہوں. کٹ گئے سر جو شہیدوں کے تو نیزوں نے کہا. کٹ گئے سر جو شہیدوں کے تو نیزوں نے کہا. آسمانوں کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. کٹ گئے سر جو شہیدوں کے تو نیزوں نے کہا. کٹ گئے سر جو شہیدوں کے تو نیزوں نے کہا. آسمانوں کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. کربلا آ گئی اب حسن کے بازاروں میں. کربلا آ گئی اب حسن کے بازاروں میں. کوئی سکہ علی اکبر نہیں چلنے دیں گے. آخری شعر جناب معروف سرسوی صاحب آپ کے حوالے. رن میں کہنے لگے سرور نہیں چلنے دیں گے. گردنِ صبر پہ خنجر نہیں چلنے دیں گے. ہرملا توجہ, ہرملا تیرو کما اپنے اٹھا کر لے جا. ان کو رن میں علی اصغر نہیں چلنے دیں گے. آئینہ رکھیں گے محفوظ عزاداری کا. اس پہ ہم ایک بھی پتھر نہیں چلنے دیں گے. کٹ گئے سر جو شہیدوں کے تو نیزوں نے کہا. آسمانوں کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. کربلا آ گئی اب حسن کے بازاروں میں. کوئی سکہ علی اکبر نہیں چلنے دیں گے. تو کہہ کے برچھی کا جگر توڑ دیا اکبر نے. تجھ کو اسلام کے دل پر نہیں چلنے دیں گے. کہہ کے برچھی کا جگر توڑ دیا اکبر نے. تجھ کو اسلام. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزار ہوں جناب معروف سرسوی صاحب کی بارگاہ میں آپ سب استقبال کریں. ایک باوجہ بلند نعرہ صلوات. ظاہر ہے وقت بہت ہو چکا ہے. کوشش یہ کروں گا کہ اپنا وقت بھی قبلہ کو دیا جائے. بہرحال ثواب میں شریک ہوتا ہوں یہیں سے. شب عاشور, شب عاشور, شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی. پھر پڑھتا ہوں مصرع. شب عاشور, شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی. فرش پر رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی. شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی. شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی. فرش پر رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی. کیا واقعات عزاداری واقعات کربلا کے بعد سے ہو رہی ہے؟ سن 61 ہجری کے بعد سے عزاداری ہو رہی ہے. ہر نبی واقعات کربلا سے پہلے کربلا ہو کے گزرا اور اشکبار ہوا. حاضر کرتا ہوں شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی. فرش پر رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی. عزاداری کب سے ہو رہی ہے؟ آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے. آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے. اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی. آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے. آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے. اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی. قبلہ شعر حاضر کرتا ہوں. اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی. کوئی شبیر تھا
दुनिया में गनी दिखलाओ जिसने परदेश में मख्तल की खरीदारी की। कोई शब्बीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ, कोई शब्बीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ। शबे आशूर जब हुर ने समझदारी की, फर्श पर रहते हुए अर्श की तैयारी की, आंख में अश्क थे जब करबो बला से गुजरे। इससे साबित है कि आदम ने अज़ादारी की। कोई शब्बीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ जिसने परदेश में मख्तल की खरीदारी की, जिसने परदेश में मख्तल की खरीदारी की। क्या आज़ादारी जनाब आदम के दौर से हो रही है? क्या आज़ादारी जनाब आदम के दौर से हो रही है? इससे थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आपको। हर नबी वाक़यात करबला से पहले करबला होके गुजरा और अश्कबार हुआ। इससे साबित है कि आदम ने आज़ादारी की। क्या आज़ादारी हजरत आदम के दौर से हो रही है? और आगे लेके चलता हूं। उसके लिए एक मतला हाजिर करता हूं। हुरमला रोया, हुरमला रोया, हुरमला रोया, तबस्सुम का अजब वार हुआ। हुरमला रोया, तबस्सुम का अजब वार हुआ। हार की हार हुई, तीर भी बेकार हुआ। हुरमला रोया, तबस्सुम का अजब वार हुआ। हुरमला रोया, तबस्सुम का अजब वार हुआ। हार की हार हुई, हुरमला रोया, तबस्सुम का अजब वार हुआ। हार की हार हुई, तीर भी बेकार हुआ। आज़ादारी कब से हो रही है? हुरमला रोया, तबस्सुम का अजब वार हुआ। हार की हार हुई, तीर भी बेकार हुआ। रोए हैं आलम अनवार में, रोए हैं आलम अनवार में खुद शह को रसूल। नूर जब खल्क हुआ पहले अज़ादार हुआ। रोए हैं आलम अनवार में खुद शह को रसूल। रोए हैं आलम अनवार में खुद शह को रसूल। रोए हैं आलम अनवार में खुद शह को रसूल। नूर जब खल्क हुआ पहले अज़ादार हुआ। और हाजिर करता हूं, आपके और दिल के करीब होने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। वो होगा अमल में जो बयानों में मिलेगा। दुनिया का और खाकी लोगों का उसूल ये है, कौल अलग फेल अलग। कौल अलग, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन इस दर पे ऐसा नहीं होता। वो होगा अमल में जो बयानों में मिलेगा। वो होगा अमल में जो बयानों में मिलेगा। ये सिर्फ मोहम्मद के घरानों में मिलेगा। वो होगा, आप मजलिस में तशरीफ फरमाए, हाजिर करता हूं शेर। वो होगा अमल में जो बयानों में मिलेगा। ये सिर्फ मोहम्मद के घरानों में मिलेगा। ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक। ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक। लज्जत के लिए खुल्द के खानों में मिलेगा। ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक। ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक। ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक। लज्जत के लिए खुल्द के खानों में मिलेगा। तो अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। शब्बीर का गम सारी जबानों में मिले हैं। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। शब्बीर का गम, अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। शब्बीर का गम सारी जबानों में मिलेगा। एक मतलब थोड़ा सा नाजुक है, बहरहाल मुझे पसंद है। चाहता हूं कि आप जैसे ही समाज के बीच में पढ़ा जाए। हाजिर करता हूं, एक बार दुरूद का सहारा दे दीजिए। खुसूसन शुआरा, मजाल क्या है, मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए। शबरूज भाई, मजाल क्या है
जो अशकों का सर खुला मिल जाए। फिर पढ़ता हूं मिसरा, मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए, ये घर से निकले तो रूमाले फातिमा मिल जाए। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए, ये घर से निकले तो रूमाले फातिमा मिल जाए। जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, दुआ ये कर के तुझे मजलिसे अज़ा मिल जाए। जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, दुआ ये कर के तुझे मजलिसे अज़ा मिल जाए। वतन से दूर भी अपना उसे समझ लूंगा कि जिस मकान पर परचम लगा हुआ मिल जाए। वतन से दूर भी अपना उसे समझ लूंगा कि जिस मकान पर परचम लगा हुआ मिल जाए। जमीन बिछने से पहले, जमीन बिछने से पहले ये कर रही थी दुआ, जिना मिले न मिले मुझको करबला मिल जाए। जमीन बिछने से पहले ये कर रही थी दुआ, जिना मिले न मिले मुझको करबला मिल जाए। हाजिर करता हूं बहुत जल्दी जल्दी। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, खलबली इतनी तबस्सुम से, खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। करबला तेरी जमी को ये शरफ हासिल है, करबला तेरी जमी को ये शरफ हासिल है, तेरी मिट्टी में भी कुदरत ने शिफा रखी है। करबला तेरी जमी को ये शरफ हासिल है, तेरी मिट्टी में भी कुदरत ने शिफा रखी है। तो जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है। जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है। तो मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन, मेरी मैयत में, मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन। मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है, मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन, मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन। मैंने ये बात पेशानी वाला और मेरे लिए सलाम हमने किया, वो पढ़ दीजिए दो बस, बहुत जल्दी जल्दी। और वो भी अच्छा उसमें है। अरे मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन। मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है। तो दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा, दिल जलाएगा, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल। नींद मुफ्ती की मुहर्रम ने उड़ा रखी, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल। नींद मुफ्ती की दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद मुफ्ती की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। इन दो शेरों के लिए मैंने सारे शेर में तमहीदन पढ़े हैं जो शेर हाजिर करना है मुझे। नींद मुफ्ती की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। तो मेहदिये दी की, मेहदिये दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदिये दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी। मेहदिये दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदिये दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदिये दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। शायद दिल तक पहुंच जाए शेर, और दिल तक पहुंच जाए शेर तो मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दीजिएगा। शेर हाजिर कर रहा हूं। मेहदिये दी की हुकूमत के लिए सरवर ने
जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। दीन दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल। दीन दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल। कैद खाने में कहां इतनी हवा रखी है। दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल। दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल। दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल। कैद खाने में कहां इतनी हवा रखी है। दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल। मक्ता भी देख लें कि बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। रब ने शब्बीर के मातम में शिफा रखी है। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। रब ने शब्बीर के मातम में शिफा रखी है। बहुत जल्दी जल्दी हाजिर करता हूँ तामील हाजिर करता हूँ। अजब मुफ्ती है हमसे पूछता है तंज़ुमें भरकर। अजब मुफ्ती है हमसे पूछता है तंज़ुमें भरकर। तवल्ला किसको कहते हैं तबर्रा किसको कहते हैं। अजब मुफ्ती है हमसे पूछता है तंज़ुमें भरकर। तवल्ला किसको कहते हैं तबर्रा किसको कहते हैं। है कायल वो भी हज का और मैं भी हज का कायल हूँ। उसे बतलाए देता हूँ कि क्या क्या किसको कहते हैं। इधर काबे के चक्कर और इधर शैतान पर पत्थर। तवल्ला इसको कहते हैं तबर्रा। हमसे पूछता है तंज़ुमें भरकर। तवल्ला किसको कहते हैं तबर्रा किसको कहते हैं। है कायल वो भी हज का और मैं भी हज का कायल हूँ। उसे बतलाए देता हूँ कि क्या क्या किसको कहते हैं। इधर काबे के चक्कर और इधर शैतान पर पत्थर। तवल्ला इसको कहते हैं तवल्ला इसको कहते हैं तबर्रा इसको कहते हैं। और सिलसिले से हाजिर करता हूँ। इसी सिलसिले से आपकी तरफ से जवाब देने की कोशिश की गई है जो हम लोगों से सवाल किए जाते हैं। बुग़्ज़ में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज़। बुग़्ज़ में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज़। खुल्द में दर्जी न थे कपड़े कहाँ से आ गए। बुग़्ज़ में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज़। खुल्द में दर्जी न थे कपड़े कहाँ से आ गए। अर्श से दुम्बे के आने को बताता है बजा। अरे जब न थे दर्जी तो चरवाहे कहाँ से आया। जब न थे दर्जी तो चरवाहे कहाँ से आ गए। जब न थे दर्जी तो चरवाहे कहां से आ गए। इसी सिलसिले से एक मतलब दो तीन शेर बहुत जल्दी क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और अपने वक्त से मैं ज्यादा आगे निकल गया हाजिर करता हूं। शह की जानिब आओ हुर जालिम को तन्हा छोड़ दो। शह की जानिब आओ हुर जालिम को तन्हा छोड़ दो। जो तुम्हें मंजिल न दे पाए वो रास्ता। शह की जानिब आओ हुर जालिम को तन्हा छोड़ दो। जो तुम्हें मंजिल न दे पाए वो रास्ता छोड़ दो। चांद जब देखा तो आंखों ने ये होठों से कहा अब मुहर्रम आ गया हंसना हंसाना छोड़ दो। अब मुहर्रम आ गया हंसना हंसाना छोड़ दो। उसी सिलसिले से हाजिर करता हूं जहां से आपने दो कते सुने। अब मुहर्रम आ गया हंसना हंसाना छोड़ दो। तुम पा दहशतगर्द का इल्जाम लग सकता नहीं। तुम पा दहशतगर्द का इल्जाम लग सकता नहीं। ताजिया शह का उठाओ ताजिया ना छोड़ दो। तुम पर दहशतगर्द का इल्जाम लग सकता नहीं। तुम पर दहशतगर्द का इल्जाम लग सकता नहीं। तुम पर दहशतगर्द का इल्जाम लग सकता नहीं। ताज
ताजिया शैका उठाओ, ताजियाना छोड़ दो। तो तुम ये कहते हो सबीले और तबर्रुक शिर्क है, तुम ये कहते हो सबीले और तबर्रुक शिर्क है, हज से खुरमे और ये जमजम भी लाना छोड़ दो। तुम ये कहते हो सबीले और तबर्रुक शिर्क है, हज से खुरमे और ये जमजम भी लाना छोड़ दो। इसलिए कुरान में तब्बत यदा शामिल हुआ, हमसे कोई ये ना कह पाए तबर्रा। इसलिए कुरान में तब्बत यदा शामिल हुआ, इसलिए कुरान में तब्बत यदा शामिल हुआ, इसलिए कुरान में तब्बत यदा शामिल हुआ। इसलिए कुरान में तब्बत यदा शामिल हुआ, हमसे कोई ये ना कह पाए तबर्रा, छोड़ दो। तो देखकर अब्बास को आपस में बोली फौजे शाम, शेर के आने से पहले पहले दरिया छोड़, शेर के आने से पहले पहले दरिया छोड़ दो। भर गई जब मश्क, भर गई जब मश्क, तो अब्बास से बोले हुसैन, भर गई जब मश्क, भर गई जब मश्क, तो अब्बास से बोले हुसैन, जीत अपनी हो गई अब चाहे दरिया छोड़। भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, जीत अपनी हो गई अब चाहे दरिया छोड़ दो। हाजिर करता हूँ, बड़े नाजुक मरहले में ये शेर कहा गया, खुसूसन शुअरा और शायर गर हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है। भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, जीत अपनी हो गई अब चाहे दरिया छोड़ दो। शह की जानिब, वाकई आपकी नजर में जाकिरीन से सुनते रहते हैं, शह की जानिब हुर बढ़े जिसदम मुआफी के लिए, शह की जानिब, शह की जानिब हुर बढ़े जिसदम मुआफी के लिए, जुर्म बोला कैद कर लो, सब्र बोला छोड़ दो। शह की जानिब हुर बढ़े जिसदम मुआफी के लिए, शह की जानिब हुर बढ़े जिसदम मुआफी के लिए, जुर्म बोला कैद कर लो, सब्र बोला छोड़ दो। कैद में भी जीत होगी सैयदे सज्जाद की, आके खुद जालिम कहेगा कैद खाना छोड़। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे अशआर सुना दिए जनाब मारूफ रसूल साहब ने। आइए मैं बगैर किसी तमहीद की गुज़ारिश हूँ हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ज़ाकिर अहले बैत खतीब अहले मैदानी जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब की बारगाह में आप सब इस्तेमाल करें बावाज़ बुलंद नारे सलवात। या
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति इमामुल मशारिक वल मगारिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब शहंशाह विलायत सरवरे अरबाब इमामत बाबुल इल्म वल हिकमत फातहे खैबर व खंदक असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ल गालिब अमीरिल मुमिनीन क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाह ऐनुल्लाह रूहुल्लाह वजहुल्लाह उज़्नुल्लाह जुम्बुल्लाह लिसानुल्लाह वलीयुल्लाह मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सैयदना व नबीना व शफीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम व अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया बंदगान तौहीद व आशिकान रसूल व आले रसूल गदायान दरबार बुतूल मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। अल्लाह की रज़ा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की अता जनाब सैयदा का हुक्म मोमिनीन लखनऊ की मोहब्बतें मोहतरम बरादर अजीज़ शबरोज़ कानपुरी और हसन भाई का खुलूस, ये सारी चीज़ें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और लखनऊ तो मेरा मिजाज जानता ही है, लखनऊ वालों, मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ और मुलाइयों के बीच नहीं करता। हाँ, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि वाक़ईन मेरे सामने जो मजमा बैठा है वो करबलाई मजमा बैठा है, और जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं बोलता रहूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कुरान मजीद के एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामाए कलाम में उसे मौजूए गुफ्तगू करार दिया। परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में परवरदिगार बनी नौवे आदम से मुखातिब है। अल्लाह आदम की औलादों से, इंसानों से खिताब करके कह रहा है,
ہم سے اور آپ سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ توجہ، اللہ اس آیت میں بندوں سے مخاطب ہے۔ اچھا ماشاءاللہ میرے سامنے عالم اسلام کا مجمع بیٹھا ہے، سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، ہمارے مسلم سماج میں، ہماری مسلم سوسائٹی میں جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علوم اسلامیہ حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی ادبی زبان میں انہیں ملا کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مگر میں کیا کروں اہل لکھنؤ کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملا بن جاتے ہیں۔ توجہ، اور سارے عالم اسلام میں ابو بھائی سارا فتنہ انہی کٹ ملاؤں کا بویا ہوا ہے۔ اب یہ الگ الگ تھیوری پیش کرتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ انہی میں سے ایک تھیوری ملا نے یہ پیش کی کہ دیکھو اللہ سوائے نبیوں کے کسی سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ سوائے انبیاء کے علاوہ خدا کسی عام بندے سے مخاطب نہیں ہوتا۔ حالانکہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال، وہ علامہ اقبال کہ جس کی شاعری پڑھ پڑھ کر کچھ لوگ علامہ بن گئے۔ توجہ، علامہ اقبال نے، حکیم امت نے ملت مسلمہ کو ایک کلیہ دیا ہے۔ کلیہ یہ دیا علامہ اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کلیہ دیا کہ انسان جب بندگی میں اوج کمال حاصل کرتا ہے، عبد جب عبدیت میں عروج کی منزلیں طے کر لیتا ہے، تو خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ ساری کائنات میں کربلا میں حسین وہ اکیلا بندہ تھا جو خدا سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ انسانی کا وہ اکیلا بندہ ہے جو خدا سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اللہ قرآن میں بنی نوع آدم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں عزت دی ہے، ہم نے تم پر کرم کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تمہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں دریاؤں میں اور صحراؤں میں چلنا سکھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمہیں اپنی ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے جنہیں خود ہم نے خلق کیا۔ اب جتنی آسانی سے میں نے ترجمہ پڑھا اتنی آسانی سے آپ نے ترجمہ سنا، مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، میری آیتوں میں تفکر کرو۔ یہ کوئی رٹنے رٹانے کی کتاب نہیں ہے کہ ہر آنے جانے والا رٹ کر حافظ بن جائے۔ توجہ کہوں، کوئی رٹنے رٹانے کی کتاب نہیں ہے جسے پڑھ کر ایگزامینیشن ہال میں پرچہ دے دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے تدبر کرو۔ اب جب آپ اس آیت میں تدبر کریں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں عزت دی، ہم نے تمہیں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ غور نہیں کیا لکھنؤ نے، اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کہہ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ہم اور میں کا فرق تو میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے نا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ہم سب تقریر سن رہے ہیں،
تو بھائی میں آتا ہے اکیلی ذات کے لیے، ذات واحد کے لیے، اور ہم میں کئی افراد شریک ہیں، اور خدا ہے خدا یکتا، اللہ جانے مجمع کہا ہے، وہ ہے اکیلا۔ تو اس کو آیت میں کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نے تمہیں عزت دی ہے، میں نے تمہیں چلنا سکھایا، میں نے تمہیں رزق دی، میں نے تمہیں فضیلت دی، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا میں نے نہیں، ہم نے تمہیں عزت دی، ہم نے تمہیں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ تو آپ بندے سوال کریں گے نا کہ وہ ایک ہے یا انیک ہے؟ اللہ جانے والا بھائی اچھا، اسی قرآن میں جہاں اللہ نے ہم کہا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے میں بھی کہا ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اب عالم اسلام کے طرفین کے علماء کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آخر اللہ قرآن میں ہم کہتا کیوں ہے؟ تو علماء کبار نے یہ کلیہ پیش کیا کہ وجہ یہ ہے اللہ قرآن میں جہاں پر بھی ہم کہتا ہے وہاں اللہ اپنے بندوں کو چیلنج کرتا ہے۔ بھائی اللہ کا چیلنج ہے، ہم نے پانی برسا دیا، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو۔ ہم نے ہوائیں چلا دی، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو۔ دیکھو زندگی دینے والے بھی ہم ہیں، موت دینے والے بھی ہم ہیں۔ تو بھائی اللہ کا چیلنج ہے کہ جسے ہم زندگی دینا چاہیں اسے کائنات کا کوئی ظالم مار نہیں سکتا، اور جسے ہم موت دینا چاہیں اسے کائنات کا کوئی ڈاکٹر بچا نہیں سکتا۔ توجہ، تو جہاں پر اللہ کا چیلنج ہوتا ہے اللہ ہم کہتا ہے، اب اسی قرآن میں اللہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب مولوی کہتا ہے قرآن حافظ کے سینے میں محفوظ ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ سارے حافظ مر جائے تو کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ اللہ جانے مجمع، تو کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں مولانا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ کا چیلنج ہے دنیا کو کہ ہزاروں سلمان رشدی پیدا ہو مر جائے، ہزاروں تسلیمہ نسرین پیدا ہو مر جائے، ہزاروں وسیم رضوی پیدا ہو مر جائے، قرآن کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ حفاظت کرنے والا خدا ہے۔ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس شے کا بچانے والا خدا ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ 1400 برس پہلے اس عزاداری کی بنیاد علی کی بیٹی نے زندان شام میں رکھی تھی۔ 1400 برس ہو گئے، مفتی عزاداری کے خلاف فتوے دیتے دیتے مر گیا۔ آیا بھائی مفتیوں کے فتوے کوڑے دانوں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر عزاداری آج بھی ہو رہی ہے۔ تو اتنی مخالفتوں کے باوجود عزاداری کا آج تک باقی رہنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عزاداری کا بچانے والا ملا نہیں اللہ ہے۔ مخالفتوں پر تحریکیں مٹ جاتی ہیں، شخصیتیں برباد ہو جاتی ہیں، مگر مخالفتوں کے باوجود بھی اگر کسی کی شخصیت بچی ہوئی ہے، کسی کی تحریک بچی ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ بچانے والا اللہ ہے۔ توجہ، اب اللہ قرآن میں ایک اور چیلنج کر رہا ہے۔ کیا ہے پروردگار کا چیلنج؟ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ کا چیلنج ہے اِنَّا، جہاں نہ آ گیا عربی میں ہم،
اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے معنی کیا ہے جوانوں؟ ایک جملہ عرض کروں گا. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں 3 کیٹیگریز کے لوگ رہتے ہیں. 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. پہلی کیٹیگری ہے عالموں کی، دوسری کیٹیگری ہے بدر بھائی جاہلوں کی. اب آپ کہیں گے مولانا تیسری کیٹیگری؟ تیسری کیٹیگری ہے بغرادوں کی. توجہ، اب میں اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گا. بغراد کون ہے؟ یہ بغراد جو ہے یہ ہے تھوڑے پڑھے لکھے، نہیں پہنچا مجمع. بھائی انگلش میں ایک پروورب ہے، لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ. نیم حکیم خطرہ جان، یا تو پورا جان یا کچھ نہ جان، بیچ میں جھلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تھوڑے پڑھے لکھے لوگ کون ہیں بتاؤں میں؟ بھائی کتاب ہے 200 پیج کی، منحوس نے صرف 2 پیج پڑھا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے جیسے پورا علم کتاب اس کے پاس ہے. توجہ، تو ایسے لوگوں سے معاشرے کے دونوں طبقوں کو خطرہ ہے، عالموں کو بھی جاہلوں کو بھی. اور سارے فتنے عالم اسلام میں یہی پھیلاتے ہیں. اور ان کا پرانا پیدرا یہ ہے کہ جب ان منحوسوں کا زور عربی عبارت پہ نہیں چلتا تو ترجمے میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں. توجہ ہے نا بھائی، مولا کے معنی دوست کر دیا. اب انہی تھوڑے پڑھے لکھوں نے جب کوثر کا ترجمہ کیا تو کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا ہے. توجہ، اچھا میری جان پہلے حوض کوثر سے پہلے سمجھو کہ کوثر کیا ہے. کوثر ایک شربت ہے جو جنت میں جنتیوں کو پلایا جائے گا. اچھا میں شربت کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کے باپ داداؤں کی زندگی حسین کے سبیلوں پر پلی ہے، آج وہ منحوس شربت پہ بھی بھونک رہے ہیں. آج وہ سبیلوں کے خلاف بول رہے ہیں. جن کی زندگیاں جن کے بابا آبا و اجداد کی تبرک پہ چلی ہے، آج وہ. اچھا آپ کو پتا ہے ہم محرم میں سبیل کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کوثر پینے کی پریکٹس کرواتے ہیں. میں اردو میں پڑھ رہا ہوں لکھنؤ میں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب یہ تھوڑے پڑھے لکھے کہنے لگے اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. اچھا ایک بات بتاؤ لکھنؤ والو، جو آلریڈی میرا مکان ہو، جو آلریڈی میرا فلیٹ ہو، کیا حسن بھائی اسے مجھے گفٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا میرا مجمع. بھائی جس پر خود میری ملکیت ہو کوئی مجھے گفٹ نہیں کر سکتا. منحوس ملا کو جا کر بتاؤ کوثر محمد کی ملکیت ہے. تو جو آلریڈی میرے رسول کی ملکیت ہے اللہ اسے تحفے میں دے گا. میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. اچھا میں اور آسان کر دوں، ایک بات یہ بتاؤ، یہ مجلس ختم ہو گئی، میں جانے لگا، راستے میں میرے اوپر حملہ ہو گیا، ہو بھی سکتا ہے، منافقوں کو ہم سے ہی تو خطرہ ہے. اچھا میری جان بچانے کی خاطر زکی بھائی نے اپنا سب کچھ دو پہ لگا دیا. توجہ، اپنی عزت، شہرت، دولت، طاقت، اپنی نسلوں کو قربان کر دیا تاکہ میری جان بچ جائے. اب قرآن کیا کہتا ہے سورہ رحمان میں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا زکی بھائی آپ نے میری جان بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا تو میں آپ کے احسانوں کا صلہ احسان سے ادا کرنا چاہتا ہوں. زکی بھائی کہنے لگے بسم اللہ مولانا کیا دیجئے گا میرے احسانوں کا صلہ؟ میں نے کہا مجھے بچانے کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو میں آپ کے احسانوں کے بدلے میں آپ کو ایک ٹب دودھ کا شربت دینا چاہتا ہوں. توجہ، اب یہ تو خاموش رہے مگر لکھنؤ کے نوجوان کہنے لگے کتنا احسان فراموش ہے شبیر وارسی جس نے اس کی جان بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا. کیا اس کے احسانوں کا یہی صلہ ہے کہ اس کے احسانوں کے بدلے یہ ایک ٹب شربت کا دے دے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ مولویوں کہ اللہ کی شریعت کو بچانے کی خاطر اللہ کے رسول نے اپنا کیا بچایا؟ کہا
भाई सब कुछ लुटा दिया, नस्लों को कुर्बान कर दिया, तो क्या मेरे नबी के एहसानों का सिला ये था कि अल्लाह एक हौज शरबत का अदा करे? तो जाकर पढ़ना, इमाम इब्ने हजर मक्की अहले सुन्नत के हदीस का बहुत बड़ा इमाम अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखते हैं कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर नहीं है। अल्लाह कह रहा इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें फातिमा अता किया। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने आपको खैर कसीर अता किया। खैर कसीर है जनाबे ज़ात सैयदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने तमाम नबियों की नस्ल उनके बेटों से चलाई है, मगर मेरी नस्ल मेरी बेटी सैयदा से चलेगी। तो खैर कसीर यानी फातिमा, नस्ल कसीर यानी जनाबे सैयदा। अल्लाह कह रहा इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको कसरत नस्ल अता किया है, कसरत से औलाद अता की। अब सवाल यह है कि अल्लाह को चैलेंज क्यों करना पड़ा? औलाद अता कर दी, चैलेंज क्यों की परवरदिगार ने? इसका मतलब है कि उस जमाने में भी कुछ मनहूस थे जो नस्ल मुस्तफा के दुश्मन थे। तवज्जो, वरना ये इन्ना का लफ्ज बता रहा है, अल्लाह चैलेंज क्यों कर रहा है? भाई कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? और तुम्हें इसका बैकग्राउंड बताता हूं जवानों। मेरे नबी के 4 बेटे हुए थे, चारों का इंतकाल हो गया। तो ये मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का मेरे नबी को ताना देते थे और कहते थे बड़े रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, दूसरों की झोलियां गोदियां भरते हैं और खुद की गोदी खुद की झोली औलाद की रहमत से नेमत से खाली है। तो वो लोग मेरे नबी को ताना देकर अरबी में गाली देते थे और कसम खुदा की अगर ये लफ्ज कुरान का हिस्सा ना होता तो मेरी जुबान जल जाती मारूफ भाई, मगर मैं ये जुमला इस्तेमाल ना करता अगर खुदा इस जुमले को कुरान का हिस्सा ना बनाता। एक दिन ये मुशरिकीन मक्का मेरे नबी को ताना दे रहे थे, गाली दे रहे थे। ताना देकर क्या कहते थे? अबतर, तवज्जो कीजिएगा, अबतर का आसान तर्जुमा करने लगा हूं मैं। अबतर यानी जिसकी नस्ल मुनक़ता हो जाए, जिसकी नस्ल डिस्कनेक्ट हो जाए, या और आसान कर दूं जो बेनस्ला हो जाए। अरब में बहुत बड़ी गाली थी। एक दिन ये मुशरिकीन मक्का मेरे नबी को ताना देकर अबतर कह रहे थे। मेरे नबी के दिल का दर्द आंखों का अश्क बनकर छलक पड़ा। अल्लाह की कुदरत को गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आप रंजीदा दिल ना हो, आप गमज़दा ना हो। ये मनहूस जो आपको ताना देकर अबतर कह रहे हैं, इनको ताना देते रहने दीजिए। इन्ना आतैना कल कौसर, हम आपसे वादा कर रहे हैं और इनको चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको कौसर अता करते हैं, फातिमा अता कर रहे हैं, नस्ल कसीर अता कर रहे हैं। फसल्ले ले रब्बे का वन्ना फसल्ले ले रब्बे का वनहर, ताकि आप नमाजें पढ़ें, सजदे करें, शुक्राने अदा करें, कुर्बानियां दें। और इन्ना शानी आका हुआ लबतर, जो ये आपको ताना दे रहे हैं, इनको ताना देते रहने दीजिए, अल्लाह इनको ही अबतर बना देगा। तवज्जो, तो पता ये चला कि जो भी फातिमा का दुश्मन है वो कयामत तक अबतर है। तो भाई शब्बीर वारसी कहता है तो मौलवी का चेहरा क्यों उतर जाता है? अल्लाह कुरान में चैलेंज करके कह रहा है कि जो भी फातिमा का दुश्मन है वो नस्ली हरामजादा है। कुरान की गवाही है, जो भी कौसर का फातिमा का दुश्मन है वो नस्ली हरामजादा है। वो मंसूब होगा किसी से, उसका बाप होगा कोई और है।
تو ایک جملہ خدا نے کہا، اب ایک جملہ بندہ کہہ رہا ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے فاطمہ کا دشمن نسلی حرام زادہ ہے، اور میں منبر پر کہہ رہا ہوں فاطمہ کا دشمن اصلی حرام زادہ ہے. میں اردو پڑھ رہا ہوں. اچھا ایک بات بتائیے، قیامت تک اللہ نے نماز میں کوثر پر درود واجب کر دیا، نسل زہرا پر، نسل محمد پر. قیامت تک کسی اور کی اولادوں پر اب درود نہیں بھیجا جائے گا، قیامت تک کوثر پہ درود پڑھا جائے گا. تو مجھے جملہ کہنے دو، یہ قیامت تک نمازوں میں کوثر پہ درود نہیں ہے، ابتر کے چہروں پر تماشا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. چلو اللہ قرآن میں پھر ایک اور چیلنج کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب مجھے احساس دلائیے کہ میں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں پڑھ رہا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک اور چیلنج کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محمد، اے میرے نبی، ہم نے تمہیں رسالت دے کر بھیجا، بشیرن ہم نے تمہیں بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے اپنا تمہیں مکمل اذن دے کر، اختیار دے کر دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے میرے محمد ہم نے تمہیں نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اور اسی نبی کے امت میں ایسے ایسے منحوس ہیں جو آج تک کہہ رہے ہیں محمد نوری نہیں تھے. بھائی میں بھی کبھی سوچتا تھا بھائی وجہ کیا ہے؟ جو امتی جس رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو مقام فخر ہے نا کہ اللہ نے اس کے رسول کو نور سے پیدا کیا. مگر اسی نبی کے امت میں ایسے ایسے منحوس ہیں جو آج بھی نور محمدی پر بحث کرتے ہیں کہ محمد نور ہے کہ نہیں، جبکہ میرے نبی نے خود فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو بھائی میں سوچتا تھا کہ جب نبی نے خود کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو پھر بھی مولوی محمد کو نور ماننے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حدیث آدھی ہے. اگر نبی یہاں تک رک جاتے تو مولوی شاید محمد کو نور مان لیتا، مگر ملا کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے.
بہت چالاک ہے مولوی. اگر نبی یہاں تک رک جاتے مولوی نبی کو نور مان لیتا، مگر جب میرے نبی نے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو فوراً میرے نبی نے کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. اب پتا چلا کہ مولوی جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے وہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں. یہ صرف علی کے بغض میں. اگر نبی صرف خود کو نور کہتے یا اپنے علاوہ کسی اور کو آئیں بائیں شائیں، مگر نبی نے کہا میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو یہ بغض علی ہے کہ محمد کے نور ہونے کا انکار کر دیا. جبکہ اللہ قرآن میں واضح محکم آیت ہے، متشابہ نہیں ہے، ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے. سراجن منیرا، میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. چراغ کیا ہے جوانوں؟ چراغ ہے رحمت. کمرہ اندھیرا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے، تم نے ایک چراغ جلایا، چراغ رحمت ہے نا، خود بھی روشن ہوا، سارے کمرے کو روشن کر دیا. اب ایک جملہ میں کہوں گا آہستہ سے، لکھنؤ سنے گا زور سے. بھائی چراغ دوسروں کو روشنی تو دے سکتا ہے، پر اگر چراغ چاہے کہ اپنے جیسا دوسرا چراغ بنا دے نہیں بنا سکتا. نہیں پہنچا میرا مجمع. اگر کسی منحوس کے خرافاتی دماغ میں یہ فضولی خیال پیدا ہو جائے کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو کبھی چراغ کے لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اللہ کہہ رہا میرا محمد نور بانٹنے والا چراغ ہے، اگر 2 ٹکے کے ملا نے اپنا جیسا کہا تو جہنم میں جلا دوں گا. سراجن منیرا، 2 ٹکے کا ملا کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے. اور دیکھیں ابو ذر بھائی، افسوس کی بات یہ ہے کہ دن کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیوی خوفزدہ ہو جاتی ہیں، وہ کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے. سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اچھا چراغ سمجھانا لکھنؤ میں تو مشکل نہیں ہے، یہ ادبا کا شہر ہے، یہ علماء کا شہر ہے، اور سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ یہ میر انیس کا شہر ہے. یہ مرزا دبیر کا شہر ہے. اور سن لیں اب قیامت تک 19 تو ہوگا، انیس کوئی نہیں ہوگا. توجہ، فخر ہے، اور صرف لکھنؤ کے لیے نہیں، اہل ہند کا فخر ہے کہ یہ میر انیس کا ملک ہے، میر انیس کا شہر ہے. اب جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا. ایک بات یاد رکھنا کہنے والے، کہ جب تمہارے مطابق میر انیس پر تنقید ہو سکتی ہے تو اب تم پر تو قیامت تک تنقید ہوگی. ارے جو پہنچ گئے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خدا کا خیر نبی کا اطاعت رہتا ہے، علی کا ہمیشہ خراب رہتا ہے. خدا کا خیر نبی کا اطاعت رہتا ہے، ابو علی کا ہمیشہ خراب رہتا ہے. بھری ہے کون سی یا رب دل انیس میں آگ، بھری ہے کون سی یا رب دل انیس میں آگ، کہ جس کی آنچ میں دوزخ کباب رہتا ہے. زیادہ کوئی بڑی بات نہیں کرتا. دیکھیں علمی معیار اپنی جگہ ہے، مگر علمی زوم ہونا یہ بہت بری بات ہے. علم پر انکساری آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. توجہ، سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا. لکھنؤ میں چراغ ایکسپلین کرنا مشکل نہیں ہے. اچھا بہت سے ایسے نوجوان ہوں گے یہاں پر
جس نے اردو ادب میں PhD کی ہوگی. آپ کے بھائی کو بھی ڈگری ملی ہوئی ہے الحمدللہ. اردو ادب میں شعراء و ادباء سب یہاں پر بیٹھے ہیں، معروف بھائی، کبروز بھائی، سارے ادیب شاعر بیٹھے ہیں. چراغ آپ نے پڑھا ہے، بہت پرانا سبجیکٹ ہے اردو لٹریچر کا، شمع اور پروانہ ہے نا. اچھا میں بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر اس جملے میں اب تک جو میں نے نہیں کہا، مگر اب کہہ رہا ہوں جوانوں، تمہاری ذہانتوں کا امتحان ہوگا. اور اگر اس جملے کی قدر لکھنؤ میں نہیں ہوئی تو پھر شاید یہ جملہ اور کہیں نہیں پڑھا جا سکتا. اور یہ جوانوں تمہاری سماعتوں کا امتحان ہے جو میں اب پڑھنے والا ہوں. شمع پروانہ یہ اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے. اچھا جوانوں، آج تک تم یہی سمجھتے آئے ہو نا کہ پروانے کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے. پروانہ شمع پہ بڑا جانثار ہوتا ہے، پروانہ شمع کا بڑا وفادار ہوتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے. پروانے سے بڑا کوئی شمع کا دشمن نہیں ہوتا، پروانے سے زیادہ کسی کو شمع سے نفرت نہیں ہوتی، پروانے سے بڑا کوئی شمع کا بے وفا نہیں ہوتا. اب تمہارا امتحان ہوگا، پروانے سے بڑا شمع کا کوئی بے وفا نہیں ہو سکتا. دلیل کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا. جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانہ شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی شمع بجھتی ہے پروانہ شمع کی میت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ دیا. نعرہ حیدری، جو پڑھنا تھا پڑھ دیا. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد و آل محمد پر. بلند ترین سراجن منیرہ، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا. اچھا بھائی، آج سے 5 سال 6 سال پہلے ابوذر بھائی میرے شہر میں ہی غیر مقلدین سے میرا مناظرہ ہوا. غیر مقلدین سمجھ گئے نا آپ؟ بھائی ہم دیکھیے ہر کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم علی کے ذاکر ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں. یہاں تو صفت بتائی جاتی ہے، موصوف تک مجمع پہنچتا ہے. توجہ کیجئے گا، غیر مقلدین سے اسی ٹاپک پہ مناظرہ ہوا، نور محمدی. توجہ. اچھا ہم علی والوں کا یہ پرانا اسٹائل ہے کہ ہم دشمنوں کو دلیل سے ذلیل کر دیتے ہیں. اچھا فن مناظرہ کہا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیں فن مناظرہ کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہم پہلے عقل سے دلیل دیتے ہیں دشمن کو، پھر ہم روایت سے دلیل دیتے ہیں، اور آخر میں ہم قرآن کی آیت سے دلیل دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب ہم عقل سے دلیل دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری عقلوں پر شک ضرور کرے گا، اس لیے کہ جن کے باپ داداؤں نے نبی کی عقل پہ شک کیا ہو وہ ہماری عقلوں پر شک کر دے تو بعید کیا ہے. دوسرا ہم روایت سے دلیل دیتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رجال کے پیترے کھیلے گا، یہ صحیح وہ ضعیف، یہ حسن وہ موضوع، جھول گھمائے گا رجال کے. مگر آخر میں سوئی آ کر وہیں اٹک جاتی ہے کہ آیت سے دلیل دو، اس لیے کہ آیت کو جھٹلا نہیں سکتا ہے نا، کیونکہ دادا جان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کافی ہے. نہیں جھٹلا سکتا. تو بھائی عقل سے دلیل دی نہیں مانا، روایت سے دلیل دی نہیں مانا، آخر میں سوئی آ کر وہی اٹک گئی. کہنے لگا مولانا قرآن سے دلیل دو. میں نے یہی تلاوت کی آیت کی. اللہ کہہ رہا سراجن منیرہ،
میرے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اب کہنے لگا ہاں 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 ہم بھی مانتے ہیں اللہ نے محمد کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اللہ نے یہ کب کہا کہ محمد ہم نے آپ کو بھی نور بنا کر بھیجا؟ سنیے گا، میں نے کہا سن منحوس، ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے. یہ کہ بھیک لینے والا اور ہوتا ہے، بھیک دینے والا اور ہوتا ہے. جو خود بھیکاری ہو وہ دوسروں کو بھیک کیا دے گا؟ ارے پیسے وہی بانٹے گا جو پیسے والا ہو. تو میں نے کہا نور بھی وہی بانٹے گا جو نور والا. نور بھی وہی بانٹے گا، نور کا قاسم بھی وہی ہوگا جو خود نور والا ہو. سراجن منیرہ، میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اللہ نے اس کائنات میں ایک اور مخلوق کو بھی چراغ کہا ہے. پڑھیے قرآن، سراجن وہاجا. اللہ کہہ رہا ہے یہ سورج جو ہے یہ نظام شمسی کا شعلے پھینکنے والا چراغ ہے. اب ایک جملہ لکھنؤ کی نظر کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کائنات کے سورج ہیں اور سورج نظام شمسی کا محمد ہے. بس سلامت رہیے. ان جملوں کی قدر لکھنؤ میں ہونی چاہیے. توجہ. اچھا، اللہ نے سورج کو بھی چراغ کہا اور یہ مزاج قرآنی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جس جگہ سورج کا تذکرہ کیا فوراً اللہ نے چاند کا بھی ذکر کیا. توجہ. للشمسی، سورہ یاسین، للشمسی ینبغی لہا ان تدرک القمر. اللہ کہہ رہا ہے ہم ہرگز سورج کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے. نہیں پہنچا مجمع. جہاں سورج کا تذکرہ فوراً اللہ نے چاند کا ذکر کیا. والشمس والضحاها. توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس والضحاها. اللہ کہہ رہا قسم ہے سورج کی جو نصف النہار پر آ گیا اور والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے اس چاند کی جو بلا فصل سورج کے پیچھے پیچھے آ گیا. بھائی لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سورج پر واجب ہے کہ وہ چھپنے سے پہلے چاند کو روشن کر جائے. تو بھائی غدیر کے منبر پہ یہی ہو رہا تھا. نبوت کا سورج، امامت کے چاند کو. غدیر کے منبر پہ نبوت کا سورج چھپنے سے پہلے امامت کے چاند کو روشنی دے رہا تھا. اچھا جو نہیں پہنچے اب تک ان کے لیے اور آسان کر دوں. میرا مولا کعبے میں آیا نا، علی کعبے میں آئے، نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی نا بھائیوں. توجہ. تو پیارے پیارے سنیوں، میٹھے میٹھے سنیوں، اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو زبان چسائی جائے. تو بڑے میاں کھڑے ہو گئے، بچے کو زبان چسانا ہے. اب بیوی نے بھی بیلن کو تلوار سمجھ کے نکال لیا، خبردار زبان نہ چسانا. بڑے میاں کہنے لگے نبی کی سنت ہے. بیوی نے کہا تمہارا دماغ تو صحیح ہے، ارے وہ نبی ہے تم امتی ہو، وہ نوری ہے تم خاکی ہو،
उनके जुबान में वही थी, तुम्हारे जुबान में जरासीम है, तो फिर मानना पड़ेगा कि नबी अली को जुबान नहीं चुसा रहे थे, नबी इल्मे रिसालत को सीना इमामत में। इल्मे रिसालत को सीना इमामत में मुंतकिल कर रहे थे। है? बस आखिरी 2 मिनट और मौजू समेट दूंगा मैं। अल्लाह कह रहा है अच्छा मेरे नबी ने खुद फरमाया, अहले सुन्नत के हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं इमाम तिरमिजी, उन्होंने अपनी मुस्तनद किताब में यह हदीस लिखी कि नबी ने फरमाया अना शम्स कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना शम्स व अलीउन अल कमर, मैं सूरज हूं अली चांद है। हाय हाय सुनिएगा। अच्छा चांद, अभी आपने मुहर्रम की पहली तारीख का चांद देखा होगा और अभी सफर का चांद निकलेगा इंशाअल्लाह, आप उसे भी आसमान में देखेंगे। मेरे बुजुर्ग मेरी तायीद करेंगे कि आसमान में जब पहली रात का चांद नजर आता है जवानों, तो पहली रात का चांद देखकर एक दुआ पढ़ी जाती है। वो दुआ क्या है? दुआए रूयत हिलाल। चांद को देखो और देखकर दुआ पढ़ो, बहुत सवाब है इस दुआ का। तो भाई महीने की पहली रात का चांद नजर आया और तुमने चांद को देखकर दुआ पढ़ी ना, मगर मेरा सवाल है जवानों कि चांद निकलने से पहले आसमान में तो सूरज मौजूद था, तो भाई तुमने सूरज को देखकर दुआ क्यों नहीं पढ़ी? तो नौजवान कहेंगे मौलाना सूरज को कौन देखे, आंखें अंधी हो जाएंगी। तो अब चांद को देखो और चांद को देखकर दुआ पढ़ो। नहीं पहुंचा लखनऊ, भाई नबूवत है सूरज, इमामत है चांद, सूरज को क्या देखोगे, आंखें अंधी हो जाएंगी। इसलिए मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि मेरा चेहरा देखना इबादत है, नबी ने कहा नजरो इला वजह अली इबादत। भाई मारूफ भाई के शेर भी तो मारूफ होंगे। देखिए ये वाक़ई हिंदुस्तान का फ़ख्र है, मारूफ भाई, शमरोज़ भाई, ये सब हमारे मुल्क का फ़ख्र है। और मेरी जवानों से हमेशा एक अपील रहती है कि अपने वतन के टैलेंट को प्रमोट किया करो, डैमेज ना किया करो। पता है आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी खिताबत का नौखानी का लोहा जो है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में नहीं है, बहुत कुछ है हिंदुस्तान में। शबरोज़ जैसे, हमारे मारूफ भाई जैसे, शबरोज़ कानपुरी जैसे, और खिताबत के बड़े बड़े यहाँ पर तोप और मिसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक कमी ये है यहाँ की अवाम में कि यहाँ प्रमोशन नहीं किया जाता, यहाँ बस जो है दामन खींचा खींची चलती है। अपने टैलेंट को, अपनी सलाहियतों को खुद प्रमोट कीजिए। कसम खुदा की हमारा मुल्क किसी मामले में पीछे नहीं, चाहे खिताबत हो, नौखानी हो, शायरी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहरहाल ये मैसेज देना था। अब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं सूरज हूं, अली चांद है। इसलिए नबी ने कहा अल नज़रो इला वजह अली जिन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। भाई अब वो मौलवी ही क्या जो अली की अजमत हजम कर जाए, मौलवी का डाइजेस्टिव सिस्टम अली के ही नाम पे तो खराब होता है?
اب مولوی کہنے لگا بھائی یہ روایت جو ہے یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. کیوں بھائی؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. کہا تو کنٹراڈکشن ہو گیا نا. اللہ کہہ رہا ہے عبادت میری ہوگی، نبی کہہ رہے ہیں زیارت علی کی ہوگی. توجہ، اب سوچنے کی بات ہے. اچھا ذہن الجھا دیتا ہے مولوی، ایسے ایسے سوال کرتا ہے. قسم خدا کی یہ جواب غیب سے امام عطا کرتے ہیں، تبھی ہم لوگ جواب دینے کے قابل ہوتے ہیں. سنیے گا کیا وجہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے عبادت میری ہوگی، نبی کہہ رہے ذکر علی کا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے عبادت میری ہوگی، نبی کہہ رہے محبت علی کی ہوگی. حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے. نبی یہ نہیں کہہ رہے علی سے محبت کرنا ثواب ہے. بھائی میں اردو پڑھ رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے. نبی یہ نہیں کہتے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں، عبادت ہے. تو عبادت کیسے کہہ دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے عبادت صرف میری ہوگی. بھئی آسان مثال ہے. اب اس منبر سے بیٹھ کر میں آیتیں پڑھوں، حدیث پڑھوں، روایت پڑھوں، رجال پڑھوں، فقہ پڑھوں، منطق پڑھوں، کوئی کمال نہیں ہے. مولوی جو ٹھہرا، کمال اس نوجوان کا ہے جو مجمع کے بیچ میں بیٹھا ہو. مولوی ہو نہیں مگر روایت بھی جانتا ہو، آیت بھی جانتا ہو، قرآن بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، رجال بھی جانتا ہو. نہیں پہنچا لکھنؤ. بھئی اللہ کون ہے؟ جو مردے کو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کو مردہ کرتا ہے، جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، جو سورج مغرب میں ڈبوتا ہے. کمال کیا ہے؟ اللہ جو ٹھہرا. کمال تو اس بندے کا تھا جو اللہ تھا نہیں مگر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج. ٹھوکر مار دیا تو مردہ زندہ ہو گیا. سب بس 2 منٹ سمیٹ دیے. مولوی ہی کیا جو علی کی عظمت ہضم کر جائے. اچھا اگر اونے پونے مولوی ہوتا تو میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا. میں انہوں پونوں کا نام ہی نہیں لیتا ممبر سے. علماء کبار میں جن کا نام آتا ہے، اکابر علماء میں، اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے. میرے بزرگ تائید کریں گے، انہوں نے پڑھی ہوگی. بہت بڑے عالم، علم الحدیث کے بھی عالم، علم اللغت کے بھی عالم. ان کی کتاب ہے کتب نہایہ. علامہ ابن اسیر جزری، ان کی کتاب ہے نہایہ ابن اسیر، کتب نہایہ، یعنی قرآن میں عربی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی لغت، اس کی نہایہ. اپنی کتاب کتب نہایہ میں وہ نور کے چیپٹر میں اسی حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ ہاں نبی نے کہا تو ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کیونکہ حدیث تواتر سے آئی ہے. کہا تو ہے نبی نے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے مگر واقعاً عبادت نہیں ہے. اب دیکھیں ملا کے اور رسول اللہ کے تصور میں کنٹراڈکشن پیدا ہو گیا نا. رسول کہہ رہے عبادت ہے، ملا کہہ رہا عبادت نہیں ہے، واقعاً عبادت نہیں ہے. اب دلیل کیا دیتے ہیں سنیے گا. اور ہم تو ریسرچ تحقیقات کو سراہنے والے لوگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ شریف ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جب مولا علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور لوگوں کی نگاہیں جب علی کے چہرے پر پڑتی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا آدمی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا عزت دار ہے. توجہ. کہتے ہیں دوسرے آدمی نے علی کا چہرہ دیکھا، اس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑی، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا بڑا عالم ہے. فرماتے ہیں تیسرے آدمی کی نگاہ پڑی علی کے چہرے پر، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ
माश जा हाज़ल फता ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नौजवान कितना बहादुर है। कहते हैं चौथे आदमी की निगाह पड़ी अली के चेहरे पर, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह माश खा हाज़ल फता ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नौजवान कितना सखी है। नहीं पहुंचा मजमा का 4 लोगों ने अली का चेहरा देखा। पहले ने चेहरा देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नौजवान कितना इज्जतदार है। दूसरे ने अली का चेहरा देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नौजवान कितना आलिम है। तीसरे ने अली का चेहरा देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नौजवान कितना बहादुर है। चौथे ने अली का चेहरा देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नौजवान कितना सखी है। अरे देखा फज़ाइल अली का मौजज़ा। मौलवी गया था एक छुपाने, 4 फजीलत अपने कलम से। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक फजीलत छुपाने गया था, 4 अपने कलम से लिख दी। और क्या कहकर लिखी कि जिसने अली का चेहरा देखा उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यह जुमला मैं आहिस्ते से कहूंगा, आप जोर से सुनेंगे। पहले ने चेहरा देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे ने अली का चेहरा देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरे ने अली का चेहरा देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथे ने अली का चेहरा देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं पहुंचे जवानों, अल्लाह ने 1,23,999 नबियों को किस लिए भेजा? पूछ जाकर मौलवी से। मौलवी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाने। तो अब मुझे एक जुमला कहने दो कि 1,24,000 नबी जो काम अपनी जुबानों से लेते हैं, अकेला अली अपने चेहरे से लेता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सवा लाख नबूवतें जो काम अपने जुबानों से लेती हैं, इमामत वो काम अपने चेहरे से लेते हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, इसी वजह से ख्वाजा ने कहा कि हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हक तो यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। कसम खुदा की, करबला में जो यजीद का लश्कर आया था वो दुश्मन अली वलीउल्लाह का था। पर अगर करबला में अली वलीउल्लाह ना बचता तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं बच पाता। करबला विलायत की जंग थी, इसलिए कि विलायत रिसालत को भी बचाने वाली है और अकीदा तौहीद को भी बचाने वाली है। हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। सर कट गया मगर इस्लाम बच गया। करबला में इस्लाम आवाज दे रहा था, हुसैन मेरे सीने में दर्द है। हुसैन ने कहा, नाना के दीन परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अकबर का सीना दे दूंगा। इस्लाम ने कहा, हुसैन मेरे बाजुओं में तकलीफ है। हुसैन ने कहा, परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अब्बास के बाजू दे दूंगा। इस्लाम आवाज दे रहा था, हुसैन मेरे बदन में ज़ौफ़ है। हुसैन ने कहा, परेशान क्यों होता है, मैं तुझे कासिम का बदन दे दूंगा। खंजर चला था गर्दन इस्लाम पे, मगर वो तो कहो हुसैन ने सर को कटा दिया। अज़ादारों, सुबह से आप लोग एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस के बाद तीसरी मजलिस, इतनी रात गए भी मजलिस में बैठे हैं। लोग आपको ताना देते हैं ना, भाई एक मजलिस हो गई, 2 मजलिस हो गई, मुसलसल मजलिसों पे मजलिस, हम क्या करें। मजलिस भी उसी की है ना जिसने एक लाशे के बाद दूसरा लाशा उठाया, दूसरे के बाद तीसरा लाशा उठाया, जिसने 71 लाशें उठाए मगर उसका लाशा उठाने वाला। अजरकुम मिनल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह आपको, आपकी गोदियों को आबाद रखे। अभी आप अपने अपने घरों से आ रहे हैं ना, इंसाफ से बताना औलाद वालों, किसी न किसी की बच्ची ने तो अपने बाप से ये सवाल किया होगा ना, बाबा जा रहे हो, वापस कब आओगे। अज़ादारों, करबला में भी एक बच्ची ने अपने बाबा से ये सवाल किया था मगर उसके बाबा ने उसको जवाब नहीं दिया।
अज़ादारो, जब हुसैन मक्के से आ रहे हैं ना कूफे की तरफ और रास्ते में खबर मिली कि मुस्लिम शहीद हो गए, तो हुसैन ने मुस्लिम की यतीमा को अपने पास बुलाया, मुस्लिम की बेटी आतिका को बुलाया, आतिका का सर सहलाया, आतिका के पुराने गोशवारे उतारे, नई नई बालियां पहनाई। अज़ादारो, ये मंजर सकीना देख रही थी। सकीना ने सोचा कि नाना की उम्मत में यतीम बच्चों के साथ यही सुलूक होता है, नए नए गोशवारे पहनाए जाते हैं। अरे सकीना को क्या पता था कि जब सकीना यतीम होगी, अरे कोई दिलासा नहीं देगा, चेहरे पर तमाचे, अरे नई बालियां नहीं पहनाई जाएंगी, गोशवारे नोच दिए। अज़ादारो, सकीना ने जब बाबा का कटा हुआ सर देखा ना, तो बच्ची की चीख निकली, मगर हाय सकीना को किसी ने यतीमी का पुरसा नहीं दिया, दिलासा नहीं दिया। अरे इतने तमाचे मारे कि रुखसार नील पड़ गए। सकीना ने बाबा का चेहरा देखा, देख कर कहा, बाबा क्या नाना की उम्मत में यतीम बच्चों को तमाचे। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो, अभी आप थके हैं, मगर आप घर जाएंगे, आपको पीने को ठंडा पानी मिल जाएगा, खाने को तबरुक मिल जाएगा। अरे मुझे नहीं पता हुसैन के बच्चे कब तक प्यासे थे, सकीना कब तक भूखी थी। हाँ हाँ हाँ, शाम गरीबा आ गई, मगर सकीना को पानी नहीं मिला। खैमे जला दिए गए, मगर सकीना को पानी नहीं मिला। सैदानियों के सरों से चादरें छीन ली गई, मगर सकीना प्यासी रही। अज़ादारो, बस 2 मिनट, मुझे नहीं पता जब खैमे जला दिए गए ना, तो जो बच्चे बच गए, ज़ैनब एक बच्चों को लेकर खैमे में जमा हो गई। रात का सन्नाटा, अल्लाह जाने रिवायतों के जुमले हैं कहां से एक प्याला पानी का आया। ज़ैनब ने अपने हाथों में पानी का प्याला लिया, शहजादी सकीना के पास आई, आके कहने लगी, सकीना मेरे भैया की यतीमा 3 दिन की प्यासी है सकीना, तुझे तमाचे मारे गए सकीना, तेरे रुखसारों से लहू बह रहा है सकीना, मेरी बच्ची थोड़ा पानी पी ले वरना तू मर जाएगी। सुनोगे अज़ादारो, बेटी हुसैन की थी ना, एक मर्तबा फूफी का चेहरा देखा, देखकर कहने लगी, फूफी अम्मा मुझसे ज्यादा तो आप प्यासी मालूम होती है, आप पानी क्यों नहीं पीती। शहजादी ने जवाब दिया, सकीना हम नबी की नवासिया हैं, हम बनी हाशिम की शहजादियां हैं, हमारे घरों में पहले बड़े पानी नहीं पीते, बच्चों को पानी पिलाया जाता है। अज़ादारो, इतना सुनना था। सकीना ने कहा, लाइए फूफी अम्मा। अरे हाथों में पानी का प्याला लिया, खैमे से निकली, मख्तल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब ने आवाज दिया, सकीना कहाँ जा रही है, तेरा बाबा मारा गया, तेरा चचा मारा गया, तेरा भैया मारा गया। अरे बच्ची ने पलट कर जवाब दिया, अरे फूफी अम्मा आपने तो मुझसे कहा पहले बच्चों को पानी पिलाते हैं, अरे मेरा भैया, अरे मेरा असग़र, अरे मेरा 6 महीने का।
پیش ہے کر وہ بلا میرا لشکر بازو ہے قلم جو تھا لشکر کا بھرم اس کے بازو ہے قلم جو تھا لشکر کا بھرم خون میں ڈوب عالم کیسے اٹھے گا یہ غم خون میں ڈوب عالم کیسے اٹھے فریاد حکام میرا لشکر نارا ہمیں کہتے بلا میرا لشکر نارا ہمیں کہتے شہر کر وہ بلا میرا لشکر نارا نیزہ اکبر لگا پھر میرا ڈوب گیا نیزہ اکبر کے لگا پھر میرا ڈوب گیا میں تڑپتا ہی رہا اس نے دم توڑ دیا میں تڑپتا ہی رہا اس نے دم توڑ دیا اکبر بھی مجھے چھوڑ گیا میرا لشکر نہ رہا میں کہتے شہر کر وہ بلا میرا لشکر نہ رہا میں کہتے شہر کر وہ بلا میرا لشکر نہ رہا قاسم ابن حسن ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن قاسم ابن حسن ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن گھر میں ایک شب کی دلہن دولہا بے گور و کفن گھر میں ایک شب کی دلہن کفن ایک کاندھے پہ اٹھایا لاشا میرا لشکر نارا میں کہتے وہ بلا میرا لشکر نارا میرے قاہر کے پسر وہ میرے لاق جگر میرے قاہر کے پسر وہ میرے لاق جگر میری نصرت کے لیے کٹ گئے دونوں کے سر میری نصرت کے لیے کٹ گئے دونوں کے سر ان کو زینب نے کیا مجھ پر فدا میرا لشکر نہ رہا ہمیں کہتے شہر کر وہ بلا میرا لشکر نہ رہا اصغر تشنہ دہن پھول جیسا وہ بدن
اصغر تجربہ دہن پھول جیسا کھا کے ایک تیر گیا جانب نہر لبن کھا کے ایک تیر گیا جانب نہر لبن گھٹنیوں کی آنگن میں چلا میرا لشکر نہ رہا رن میں کہتے اے شہر پر وہ بلا میرا لشکر نہ رہا رن میں کہتے اے شہر پر وہ بلا میرا لشکر نہ رہا کیسے ریحان لکھوں دل ہوا جاتا ہے خون کیسے ریحان لکھوں دل ہوا جاتا ہے خون ابن زہرا کے لیے کیسے ماتم نہ کروں 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 تیرے کنجر بھی جو دیتا ہے صدا میرا لشکر نہ رہا تم کہتے اے شہر پر وہ بلا میرا لشکر نہ رہا یا حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ حیدری. ارے سلوات.